بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 843 چل رہی تھی، اور اس میں فقراء صحابہ نے جو اغنیاء تھے، غنی صحابی تھے، ان کے بارے میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہماری طرح نماز روزہ کرنے کے بعد پھر مال کے خرچ سے بہت زیادہ درجات حاصل کر لیتے ہیں، جنت حاصل کر رہے ہیں، ہمارے پاس چونکہ مال نہیں ہے ہم کیا کریں، گویا کہ ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک وظیفہ تعلیم فرمایا، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ جو اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تم سے افضل کوئی بھی نہیں ہوگا، ہاں جو پھر اس طرح کا وظیفہ اختیار وہ بھی کر لے تو پھر وہ تمہارے برابر کا ہوگا۔ اور وہ وظیفہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 بنتے ہیں۔ بعض روایات میں یعنی اس میں یہ 99 کا ہے، بعض روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اس طرح 100 کی جو تعداد ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے بعد اس وظیفے کو اختیار کریں، اور جیسے فقراء صحابہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آخرت کے معاملے میں پیچھے رہ جانے کے خوف میں مبتلا ہو کر آگے بڑھنے کی جستجو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسی طرح ہمیں بھی اخروی معاملات میں آگے بڑھنے کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے، ان سے وہ چیزیں طلب کرنی چاہیے کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیزی سے درجات کی بلندی حاصل کر لیتا ہے، درجہ قرب حاصل کر لیتا ہے، تاکہ یہ مختصر سے جو ایام ہیں زندگی کے اچھے انداز سے گزریں، اور پھر مرنے کے بعد انسان کو پچھتاوا نہ ہو۔ ورنہ اگر یہاں غفلت میں زندگی گزار لی تو دنیا جتنی بھی جمع کر لے ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کر ہی جانا ہے، گویا کہ دنیاوی مال انسان چھوڑ کر جانے کے لیے جمع کر رہا ہوتا ہے، اور اخروی جو معاملات ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو آپ کے ساتھ جائے گا یقینی سی بات ہے اس پہ زیادہ محنت ہونی چاہیے، اور جس کو آپ چھوڑ جائیں گے اس پر کم محنت ہونی چاہیے، جبکہ معاملہ برعکس ہے، اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اب آخر میں بس ایک بات دیکھ لیں کہ ایک شخص ہے وہ فقیر ہے، غریب ہے مطلب، لیکن صابر ہے، صبر کر رہا ہے، اور ایک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس پہ خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ان میں سے افضل کون ہے؟ یہ بھی ایک بحث ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے، کیا صابر فقیر شاکر غنی سے افضل ہوتا ہے؟ تو اس میں آراء مختلف ہیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچیں بھی مختلف ہیں۔ جمہور جو صوفیہ حضرات ہیں وہ فقراء کی افضلیت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقیر حضرات جو ہیں جن کے پاس مال کم سے کم ہوگا وہ اگر صبر بھی کریں گے ساتھ میں، یہ نہیں کہ شکوہ کر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ عورتیں خوب شکوہ کرنے کے بعد کہتی ہیں کیا کریں جی آخر صبر کر رہے ہیں، تو یہ تو صبر کوئی نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے ہر طرح کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے بعد آخر میں لفظ صبر سے اپنے آپ کو صابر ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ صبر کا مطلب تو ہے روکنا، زبان کو شکوے سے روکنا، قلب کو شکوے سے روکنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کا ارتکاب کرنا، یہ یعنی نیکی ترک کرنے سے رکنا بھی ایک صبر ہے، گناہ کرنے سے رک جانا صبر ہے، اسی طرح مصیبتیں آئیں ان پہ شکوہ شکایت سے رک جانا یہ صبر ہے۔ تو صابر اگر کوئی شخص ہے اور مطلب اس کے پاس مال بھی کم ہے، وہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، جیسے ایک روایت آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فقراء مہاجرین اغنیاء سے یعنی مال والوں سے 500 سال کی مقدار پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ صوفیہ کی دلیل ہے کہ جو فقیر ہے، صابر فقیر، یہ درجات اس کے زیادہ ہیں، مال والے کے درجے کم ہیں۔ لیکن یہ بخاری کی حدیث ظاہر کر رہی ہے کہ خود صحابہ کرام علیہم رضوان نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں صراحتاً یہ عرض کی کہ جو ہم نیک عمل کر رہے ہیں، یقینی سی بات ہے وہ فقراء صحابہ صابر تھے، اور جو اغنیاء صحابہ تھے، مالدار صحابہ، وہ یقینی سی بات ہے شکر گزار تھے۔
تو خود فقراء صحابہ نے اقرار کیا کہ وہ ہم سے درجات میں آگے ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار بھی نہیں فرمایا۔ اسی لیے بیلنس قائم کرنے کے لیے، یعنی ان کی دانست میں کہ فقراء صحابہ کہتے تھے کہ کچھ بیلنس قائم ہو جائے، ہمیں بھی کوئی ایسی چیز دے دیں کہ مال نہ ہو تب بھی ہم درجات میں ان کے برابر ہو جائیں، تو سرکار نے وظیفہ دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو جو آپ سے سبقت لے گیا اس سے آپ آگے بڑھ جائیں گے، لیکن اگر وہ بھی اسی کو اختیار کر لیں گے تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ تو اسی لیے ایک مسلم کی روایت پہلے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی ایک روایت ہے، اور اس میں آگے یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کو تسبیحات مذکورہ بتائیں تو پھر یہ فقراء دوبارہ آپ کے پاس آئے، وظیفہ اختیار کر لیا، آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اغنیاء اور مالداروں کو جب یہ علم ہوا کہ ہم یہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی، گویا کہ وہ اپنی مالی عبادات سے تو پہلے آگے بڑھ رہے تھے، اس وظیفے سے ہمیں ایک آسرا ہوا کہ اب ہم ان سے آگے ہو گئے، لیکن انہوں نے اس وظیفے کو اختیار کر لیا۔ تو اب جو عبادات تھی نماز روزہ میں اس میں برابر، وہ مال میں آگے تھے تو ہم وظیفے سے ان کے برابر ہوئے، اب انہوں نے وظیفہ اختیار کر لیا پھر آگے بڑھ گئے۔ تو یہ اب آ کے پھر صحابہ کرام نے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس سے معلوم ہوا، اس بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی غنی ہے، مالدار ہے اور وہ صابر و شاکر ہے، حلال طریقے سے مال کماتا ہے، حلال جگہ خرچ کرتا ہے، تو وہ فقراء سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کریں اور دیگر جو اکابر صحابہ تھے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، تو انہوں نے مال اپنے پاس جمع نہیں فرمایا، یعنی جو اختیاری فقر جس کو کہتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کو کم مال ملے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کی طرف سے بیچارہ اس کو غریب رکھا گیا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ مدینے کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جیسے کہ کہا گیا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بڑا عطا فرمایا، لیکن آپ نے کبھی دنیا کا مال اپنے پاس نہیں رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فقر نہیں دیا گیا، بلکہ آپ نے اس کو اختیار کیا باقاعدہ۔ تو یہ جو ایک سادہ زندگی گزارنا ہے، کم مال کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ افضل یہی صورت ہے کہ انسان بقدر ضرورت مال اپنے پاس رکھے اور اس طرح زندگی گزارے، یہ ایک افضل صورت ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو ایک دو پروگرام پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی فقر کی حالت جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کہہ لیجئے کہ وہ سیرت کا حصہ ہے سرکار کی، لیکن ہر دور کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ جو صحابہ کرام فقراء صحابہ تھے یا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی دولت کو اپنے پاس نہیں رکھا، تو ویسی پھر ان کے پاس ہمت بھی تو تھی نا، ویسی ان کے پاس طاقت تھی، ویسی ان کے پاس علم تھا، تعلیم شرع تھی، جو شیطان اور نفس کے تمام معاملات کو دور رکھتی تھی، ان کے وساوس کو دور رکھتی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اور صحابہ کرام محفوظ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھا تھا۔ تو اب ہم جو ہیں کمزور لوگ ہیں، اگر آج کوئی شخص فقر اختیار کرتا ہے اور وہ شادی شدہ ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ حالت تو قابل تعریف کہلائے گی، لیکن کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اس فقیری کی حالت میں رکھ کر حالات کا مقابلہ کر سکے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے بعض نوجوانوں کو سمجھایا تھا کہ جو مطلب دین کی طرف مائل ہوتے ہیں تو پھر وہ مال سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، نعمت دنیا کو دور کرتے ہیں، اس طرح کے واقعات پڑھنے کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ صبر و تحمل کے پہاڑ بنیں گے، لیکن جب تسلسل سے آزمائشیں آتی ہیں تو پھر وہ کچھ دنوں میں ہمت ہار جاتے ہیں، پھر وہ تمام تعلیمات ذہن سے نکل جاتی ہیں اور شیطان کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا، میں اپنے شاگردوں کو بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا اللہ نے دیا اس پر انسان قلب سے راضی رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی حلال روزی کے مزید ذرائع عطا فرمائے تو بغیر دنیاوی لالچ کے ان ذرائع سے استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنے میں
آر محسوس نہیں کرنی چاہیے. اچھا ہے کہ جتنا مال انسان حلال طریقے سے جمع کر لے بہتر ہے. پھر یہ نہیں کہ اس کو جمع کر کے رکھے, اگر کوئی محتاج ہے اس کی مدد کر دے. مثال کے طور پہ میرے لیے 6 حلال روزی کے ذریعے ہیں, اللہ نے بنا دیے مثال کے طور پر. اب میں سوچوں میں تو نہیں کرتا, ایک سے بس روزی حاصل کروں, 5 کو چھوڑ دوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مجھ پر ایک دم آزمائش آئے, مال کی ضرورت پڑے, کوئی مدد نہ کرے, تو پھر یہ شاید جوش و جذبہ قائم نہ رہے. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اگر اللہ نے میرے لیے 6 ذرائع مقرر کیے ہیں اور میں ایک مسلمان کو دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ایک بھی ذریعہ بظاہر نہیں ہے, تو میں ان 6 سے رزق حاصل کر کے ان میں بھی تقسیم کر دوں؟ یہ بہت اچھا ہے. ہر ایک کو تو اتنے روزی کے اسباب حاصل نہیں ہوتے ہیں. تو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو مال کو رزق یعنی حلال طریقے سے حاصل کرنا, رزق حلال کثرت کے ساتھ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے, جمع کرنا برا نہیں ہے. میں اس پہ بھی دلائل عرض کر چکا ہوں. لیکن بس یہ ہے کہ اسے آپ خرچ کریں غرباء پر اور دوسرے لوگوں پر, تو یہ بہت اچھی صورتحال ہے. اس میں اب یہ ہوگا کہ کبھی شیطان آپ کو وسوسے میں مبتلا نہیں کر سکے گا, کیونکہ آپ کے پاس مال موجود ہے, اور دوسروں کی تو آپ مدد کر ہی رہے ہیں جن کے پاس بظاہر دنیاوی اسباب و ذرائع مفقود ہیں. تو اس لیے کوئی بری چیز نہیں ہے. اس لیے یہ کبھی بھی آپ جوش و جذبے میں نہ رہیں. مثال کے طور پہ بعض نوجوان ہوتے ہیں, میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں, اور کسی نے ایک اچھی جاب کی آفر کی, انہوں نے نہیں, یہ ہم تو تبلیغ کر رہے ہیں, ہم نہیں کرتے, نہیں کیجیے. اب جب آزمائشیں آئیں, گھر میں بیماریاں پریشانی آئیں, تو اب نہ جاب ہے نہ پیسہ ہے کچھ, پھر ہاتھ پھیلا رہے ہیں دوسروں کے سامنے, پھر تانے سن رہے ہیں لوگوں کے. تو اس طرح کی زندگی گزارنے کا پھر بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, صحابہ کرام کا, کہ انہوں نے کسب معاش کے لیے بھی کوشش کی, ساتھ ساتھ تبلیغ دین بھی کی ہے. تو یہ چیز اختیار کریں. اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ آپ اگر مضبوط ہیں, آپ کے گھر والے ضروری نہیں کہ اتنے مضبوط ہوں, بیوی بچے ہیں, انہوں نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, دنیا کو فیس کرنا ہوتا ہے. آپ اگر اپنے آپ کو سب سے توڑ کر علیحدہ کر بھی لیتے ہیں, لوگوں سے میل جول چھوڑ دیا, شادی بیاہ میں جانا چھوڑ دیا, ہر ایک تو ایسا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. یہ بھی بہت مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں. آپ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو ان کے سسرال والوں کو بھی لے کر چلنا ہی ہے. یہ تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ بیٹی دینے کے بعد بھول بھال جائے اور جو دنیاوی رسومات ہیں ان کو پورا نہ کرے, تو پھر بیٹی کی وقت کیا رہے گی سسرال میں, کیا بیچاری وہ عزت پائے گی, ان کو تانے دیے جائیں گے اور اس کی زندگی اجگرن ہو جائے گی. ہر جگہ مطلب اس طرح کے کمزور لوگ موجود ہیں کہ آپ اگر دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ضرور یہ فقر کی حالت اگر اللہ نے دی ہے اس پہ قناعت کریں, صبر کریں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں. لیکن اگر حلال ذرائع اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے تو پھر اس کو حاصل کرنے میں عار محسوس نہ کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مال دینا چاہا, تو عرض کیا رسول اللہ مجھے نہیں چاہیے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمر اگر بغیر طلب کیے کچھ تمہارے پاس آ رہا ہو تو اس کو منع نہ کرو. تو انہوں نے پھر اس کو لے لیا. تو یہ دیکھیں طمع اور لالچ نہ ہو, لیکن اگر اللہ تعالیٰ اسباب اور ذرائع بنا رہا ہے تو بھائی اس سے حاصل کر لو, اسے اپنے پاس جمع کر لو نا. چلیں اگر آپ کہتے ہیں میں تو نہیں لیتا ہوں, نہیں لیں گے تب بھی فقیر ہے, لینے کے بعد بانٹ دو, فقیری پھر بھی رہے گی. تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نہ لیتے تو صرف نہیں لیا آپ نے, تھوڑی قناعت کر لی, اس کا ثواب ملا, لیکن لے کر اگر آپ دیں گے تو صدقے کا ثواب ملے گا. اس لیے کسب معاش کے لیے انسان کوشش کرے, جس کے حلال کے لیے کوشش کرے. جتنے اللہ نے ذرائع بنائے ہیں اس دور میں تو وہ ذرائع بھی آپ اختیار کریں اور ساتھ ساتھ تبلیغ دین کریں. اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے بھی حلال روزی سے ایسا بنا کر رکھیں کہ کوئی لوگ آپ کی بات سنیں, ورنہ یہ اگر ظاہری فقر آپ اختیار کر کے رکھیں گے تو بعض اوقات تو آپ کے اندر وہ خود اعتمادی بھی نہیں ہوگی کہ آپ کسی کو دین کی طرف مائل کر لیں. کیونکہ خود اعتمادی میں صرف حالت فقر کو کردار ادا نہیں کرتی ہے, انسان کا لباس بھی ہوتا ہے, اس کے پاس جو سواری ہے اس سے بھی انسان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے, جو جوتے آپ پہنتے ہیں وہ بھی آپ کو اعتماد فراہم کرتے ہیں, جو موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بھی آپ کے اندر ایک اعتماد فراہم کرتا ہے. اس میں نمود و نمائش نہ ہو, لیکن پھر بھی جب آپ کا لباس اچھا ہوگا, آپ کے جوتے اچھے ہیں, آپ کے ہاتھ میں اچھا موبائل ہے, آپ ایک گاڑی آپ کے پاس ہے, اب آپ ذرا تبلیغ کر کے دیکھیں پھر لوگ کتنا اثر قبول کرتے ہیں. اور بالکل پھٹے پرانے حال میں
اگر آپ اس کو دور کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں کر رہے ہیں اور پھر آپ تبلیغ کر کے دیکھیں، اس زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ حالت فقر بہت بہترین حالت ہے، لیکن اگر اس دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، اگر ان میں ہے تو متعلقین میں نہیں ہے۔ لہٰذا اس طرح کی حالت کو جان بوجھ کر اختیار کرنا آج کل کے دور میں باطنی لحاظ سے بہت ہی خطرناک محسوس کرتا ہوں کہ باطن کچھ عرصے کے اندر مقابلہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پھر نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں اور انسان پھر نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے ضرور آئی ہیں، اس لیے ہم یہی تلقین کریں گے، مطلب آپ اور مزید سوچ سکتے ہیں لیکن ہم یہی تلقین کریں گے کہ رزق حلال کے جتنے ذرائع اللہ نے آپ کو دیے ہیں اس کو اختیار کریں اور اپنے آپ کو ذرا دنیا کے اندر تھوڑا سا ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کو نگاہ حقارت سے دیکھ کر آپ کی تبلیغ کو بھی رد نہ کرے، اور اگر زیادہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس کو غربا میں تقسیم کر دیں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 844۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، عبد الملک بن عمیر یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کاتب تھے، ان کے خطوط وغیرہ لکھتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے حضرت معاویہ کی طرف خط لکھوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرتے تھے۔ وہ ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش تیرے مقابلے میں نفع نہیں دے گئی۔ تو یہ اس روایت سے ظاہر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد ذکر الہی کرتے تھے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ صحابہ کرام نے اس کو سنا ہے اور سننے کے بعد اس کو پھر آگے نقل بھی کیا ہے۔ یہ پیچھے کافی اس پہ ہماری طویل بات بھی گزر چکی ہے۔ اس میں ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ذرا میں بارہا اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اس حدیث کے بارے میں چونکہ اس میں موجود ہے مزید کر دیتا ہوں، لیکن ٹائم چونکہ کم ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں ضرور وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پروگرام کو دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔